اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عمر برلاس ایک دفعہ پھر پروگرام انوار سحر کے ساتھ حاضر خدمت۔ امید کرتا ہوں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور خوب رمضان کی برکات اور فضائل کو سمیٹ رہے ہوں گے، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اور جس طرح ہم کچھ دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت گاہ میں ہم پوری طرح مصروف ہیں اس دفعہ، اور ہم نے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ، اور اپنی محنت پوری کرنی ہے، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں۔ میں اس وجہ سے بھی اس کو تربیت گاہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ورڈ بولا تھا کورس کچھ دن پہلے، تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ کچھ دن پہلے ایک بچے کے والدین سے ملاقات ہوئی، بڑے پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جی ہمارے بچے نے وہ 5 گریڈ لیے ہیں، وہ 6 آ جاتے تو بہتر تھا، وہ داخلہ مل جاتا، اور وہ خاصے جی ہم نے تو وقت بھی دیا تھا ان کو، تو ہم نے تو گھر بھی چینج کیا تھا، گھر بہتر علاقے میں لے کے گئے تھے، بہتر سکول میں داخلہ دلوایا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کی، اور وہ گنوا رہے تھے کہ ہم نے یہ محنت بھی کی، یہ محنت بھی کی، بچے پہ ہم نے اتنا وقت دیا، ساری چیزیں۔ اور گریڈ جو ہے وہ ایک گریڈ جو ہے وہ اگر ایک اے اور آ جاتا تو ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ ہم سب کا یہی وتیرہ ہے، دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں ہم اس قدر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے داخلوں کے حوالے سے، ان کے کورسز کی چوائس کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، جی یہ تو ڈاکٹر ہی بنے گا، یہ تو انجینئر ہی بنے گا، باپ کا نام روشن کرے گا۔ لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دینی حوالے سے، تو ہمارے جو ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل لاپرواہی، ہم اگنور کرتے ہیں چیزوں کو۔ اس میں میں اس لیے آپ کو ایک خاص مقام پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی ایک دن کی رپورٹ اگر خراب نکلے تو بچے کے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کی رپورٹس جب جاتی ہیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ ڈیلی 2 رپورٹس ہماری جا رہی ہوتی ہیں، اور ہماری جو 2 پروگرس رپورٹ جب جاتی ہیں اوپر، اور اس میں اگر لکھا ہو کہ اس نے بہترین، اس کا صبر کی بھی یہ پلس ہے، اس کا تحمل کا بھی یہ پلس ہے، برداشت کا بھی یہ پلس ہے، عجز و انکساری کا بھی یہ پلس ہے، اس کا صدقہ بھی یہ پلس ہے، زکوٰۃ بھی اس نے ماشاءاللہ، اس کا روزہ بھی کمال کا ہے، اس کی نمازیں بھی بہترین ہیں، تو پھر تو بڑی خوش و خرم والی بات ہے۔ لیکن اس مقام پہ ہمیں سوچنا ہے کہ جو ڈیلی کی پروگرس رپورٹ ہماری ہے، اور جس کی عوض یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے، جس کی عوض یہ چند سالہ نوکری نہیں ہے، کتنا کما لے گا؟ کتنی دیر کی نوکری ہے؟ 10 سال، 20 سال، اور کیا گھر لے لے گا؟ یہی چیز ہے نا۔ اگر تو ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری ابدی جو لائف ہے وہ تو فار ایور ہے، اور فار ایور لائف کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ میں کہتا ہوں سوچنے والی بات ہے۔ اور اگر ہائر سکولز میں آپ جائیں تو وہاں پہ کتنے 7-8 کورسز ہوتے ہیں، اگر یہی چیز آپ یہاں پہ لگا لیں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، کہ یہ کورسز ہیں ہمارے لیے، صبر بھی کورس ہے ہمارے لیے تحمل بھی، برداشت بھی، عجز و انکساری بھی، روزہ، نماز، رجوع اللہ، عبادت اوورال ایک کورس ہے۔ اگر اس کورس میں ہم نے تمام یہ جو سبجیکٹ ابھی میں نے گنوائے ہیں اس پہ محنت نہ کی، تو کہیں پہ کسی جگہ پہ ایف لگ گیا تو پھر ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ پھر اس جو 30 روزہ جو کورس ہے، اس کے آخر میں جو ایمانی مقام پہ ہمیں جو تقویٰ کی ڈگری لینی ہے، پھر ہم وہ نہیں لے پائیں گے۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ڈگری ہمیں چاہیے آگے جا کے جنت میں اپلائی کرنے کے لیے، اگر یہ ڈگری ہی نہ ملی، یہ کورسز جو ہیں ان کی ساری محنتیں ہماری ہیں، ہم اٹھ بھی رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم سارا دن معاملات اگر اسی طرح ہی کرتے رہے جیسے رمضان سے پہلے کرتے تھے، اگر ہم جھوٹ بولتے رہے معاملات میں، اگر ہم اپنی میں اب کیا ٹیکس چوری کرتے رہے، بزنس میں سارے معاملات کرتے رہے، اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں غلط بتاتے رہے، گورنمنٹ میں جہاں پہ بھی میں بات کروں، اگر پوری دنیا کی اگر ملاوٹ کرتے رہے، ہر چیز میں اگر وہی والا معاملہ رہا تو ہماری پروگرس رپورٹ بھی 0 ہے۔ اور پروگرس رپورٹ کے بعد ہماری جو ڈگری ہے، جس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ روزہ صبح اٹھے، کھانا کھا لیا اور اس کے بعد آرام کر لیا، نماز چلے ٹھیک ہے، دیر سویر پڑھ لی اور معاملہ کلیئر ہو جائے گا، میری نظر میں، میری جو انفارمیشن ہے، میری جو اطلاع ہے، اس کے مطابق ایسا شاید نہ ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے
کہ ہم آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی بھی امتحان، کوئی بھی یونیورسٹی آپ لے لیں، اس میں جب تک آپ کما حق ہو سارے وسائل اپنی تمام تر توانائیاں نہیں صرف کریں گے، تب تک آپ اس ڈگری میں کامیاب وہ طریقے سے نہیں لے پائیں گے۔ پاکستان کی اگر بات کریں، سی ایس ایس ایک بہتر ایگزام مانا جاتا ہے۔ اب سی ایس ایس کے لیے مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی ڈھیروں کتابیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اینڈ پہ جا کے وہ محنت، یعنی کہ پاکستان میں بعض والدین کی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر انجینئر کے بعد کہ وہ بچہ سی ایس ایس بھی کر لے۔ اب خود اندازہ لگا لے، یہ دنیاوی امتحانات جو ہیں، اگر سی ایس ایس کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے ہمیں محنت درکار ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ پھر ہم اگر کہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی بن جائیں، ہم جنت بھی ہمیں ملے اور اعلیٰ مقام بھی ملے اور بغیر کچھ کیے مل جائے۔ اب آپ جاب کرتے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں۔ چلیں مثال دیتے ہیں، جاب میں آپ سالانہ رپورٹ ہوتی ہے، انکریمنٹ لگتے ہیں، بیس کیا ہوتی ہے اس کی، منتھلی ایئرلی پروگرس ساری۔ وہ بندہ محنت کرتا ہے، اگر سیلز ہے اس نے شو ٹارگٹ کرنے ہیں، ٹارگٹ میٹ کرنے ہیں۔ اگر وہ بزنس کرتا ہے، اب یہاں پہ میرا خیال ہے برطانیہ میں بہت سے پاکستانی بزنس مین ہیں، ان سے ذرا پوچھیے ان کے شب و روز کے جو معاملات ہیں وہ پوچھیے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر جی کیش اینڈ کیری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سپوز 6 بجے یا 7 بجے شاپ بھی کھولنی ہے، اس سے پہلے کیش اینڈ کیری کرنی ہے، تو سارا دن وہاں پہ رکنا ہے اور شام کو گھر آنا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر وہ بزنس مین سارا دن اسی طرح کام کرے، صبح اٹھے، کیش اینڈ کیری کرے، بزنس کھولے، سارا دن معاملات کرے، کسٹمرز کے ساتھ جو بھی معاملات کرے، اور جب شام کو گھر آئے تو وہ تھکا ہارا اور پھر اگلے دن کے لیے تیار ہو جائے، اگر اس کو ایک خاص وقت کے بعد یہ رپورٹ مل جائے کہ آپ کی جو ٹل ہے وہ تو خالی تھی، سارا دن آپ نے جو کام کیا ہے، شام کو جب آپ اپنا سٹور بند کرنے سے پہلے جب نکلتے ہیں تو وہاں پہ اگر ٹل خالی ہے تو سارے دن کی ایکٹیویٹی زیرو۔ وہ کیا ہوگا، سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگین سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اگر یہی معاملہ ایسے ہے کہ ہم بھی صبح اٹھے، روزہ سحری کی، سحری کرنے کے بعد سارا دن جو ہے معاملات اپنے ویسے ہی رکھے، کچھ اسپیشل نہ کیا، نہ عبادات میں کیا، نہ معاملات میں کیا، نہ ذکر اذکار میں کیا، اللہ سے رجوع کرنے کا بھی کوئی معاملہ اہتمام نہیں کیا، تو ٹیل خالی ہوگی۔ اس میں کوئی چنبے والی بات ہی نہیں ہے، کچھ اس طرح سوچنا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہنا، یہ اصول ہے دنیا کا کہ کہیں پہ کسی بھی کمپنی میں آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا جب تک آپ محنت نہیں کریں گے۔ جزا اور سزا کا نظام ہر جگہ موجود ہے، اگر آپ اچھی محنت کریں گے اچھا ریوارڈ ملے گا، اگر آپ بری محنت کریں گے آپ کو ہو سکتا ہے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ تو جب ہر جگہ پہ یہ نظام ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جو امتحان ہے، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، بہت بڑا امتحان جو ہے وہ ویسے ہی ہمیں جو ہے پاس کر کے جنت میں معاملہ چلا جائے۔ ہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت وہ ہے، لیکن اللہ نے کچھ اصول بھی بتا دیے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا۔ اگر سارے اصولوں کو ہم درگزر اور بالکل اگنور اور بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جنت میں اللہ مقام ملے، میری سمجھ بوجھ اور میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں سب کو بہت بہت محنت کرنا پڑے گی، ایک ایک چیز پہ محنت کرنا پڑے گی۔ ہاں ہم میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد ہے میں کچھ دن پہلے مانچسٹر میرے ایک دوست سے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس طرح ایک رمضان کے حوالے سے ایک ٹرانسمیشن ہے تو آپ بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہاں پہ کیسے دیکھنا ہے، تو کوئی لنک ہم نے سینڈ کیا اور اس نے وہاں پہ، تو مجھے 2 منٹ بعد فون آ گیا کہ یہ جو ہم لنک کریں گے تو کہیں میرے پاس تو ٹی وی لائسنس نہیں ہے، تو یہ میں کوئی جرم تو نہیں کر رہا ہوں گا۔ مجھے اچھا لگا کہ ایک یہاں پہ چھوٹی سی چیز کے لیے وہ متفکر تھے کہ کہیں میرے سے کوئی جرم تو نہیں سرزد ہونے والا۔ اگر ایسا رویہ جو ہے ہم اپنے معاملات میں، معاملات زندگی میں اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں الحمدللہ اور انشاءاللہ کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور یہ چیزیں بچوں کو بھی بتانی ہیں، نہ صرف دنیا میں گریڈ لینے ہیں، سبجیکٹ میں سارے گریڈ لیں، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ والا کورس ہے اس میں ہم نے 0 نہیں لینا ہے، اس میں ہم نے A+ ہی لینا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کرنے کے لیے اب کیا ہوگا؟ اچھا اب میں وہ بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارے کورسز جس طرح ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ جو 5-6 پوائنٹ ہیں یہ رمضان اور روزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں صبر کی بات ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ اگر باقی معاملات زندگی میں ہم ان چیزوں کو یہاں پریکٹس کر کے یہ چیز اپنی باقی لائف میں اگر اپلائی کریں گے تو ہم فلاح پائیں گے۔
اور اگر صبر اور ہمارا جیسی رمضان ختم ہوا صبر کا پیمانہ بھی سائڈ پہ ہو گیا، ہمارے معاملات بھی ایسے ہو گئے، تو پھر جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو صبر ہے یہ چیز میں ایک مطلب کل بھی بات ہو رہی تھی مولانا سے، یہ بڑی اس پہ غور کرنے والی چیز ہے۔ صبر جو ہے کسی نہ کسی محرومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے تمام تر کوشش کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لیکن وہ چیز نہیں لے سکے، لہٰذا اس پہ ہم صبر کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا شخص یا ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے کہا ہو کہ فلاں شخص ہے ماشاءاللہ بڑا اس کا رزق، بڑے کاروبار، بڑے اس نے فلاں اتنے گھر ہیں، اتنے پلاٹس لے لیے، اتنی دکانیں لے لیں، بچے بھی سیٹ ہیں اور بہت صبر کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ شکر تو سمجھ میں آتا ہے، صبر جو ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محرومی کے ساتھ، کہیں نہ کہیں آپ کی خواہش جو ہے آپ کا مقام اس جگہ پہ پہنچنا ہے، یا آپ نے اپنے کنٹرولز کو کر لیا، برداشت جو ہے کر لیا۔ فار ایگزامپل رمضان میں اگر بات کرتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ بھی صبر سکھاتا ہے۔ آپ کو پیاس شدید لگی ہے، پانی پڑا ہے، نہیں پی سکتے، وہاں پہ بھی یہ برداشت اور صبر جو ہے وہ آپ کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے آپ کے دوسرے معاملات ہیں، آپ کے نفسانی خواہشات ہیں، آپ روزے کے اندر وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ ان کو جب کنٹرول کرتے ہیں خواہش کے باوجود اللہ کے حکم کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی صبر ہے۔ اچھا، پھر اس صبر کو اگر ہم دیکھیں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو ہم ریلیٹ کر دیں اللہ کے ساتھ، تو آپ کو یعنی کہ یہ جو محرومی ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے، اور اس چیز کو اگر جوڑتے جائیں اللہ کے ساتھ تو صبر آ جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ جس صبر کے ساتھ ہر ایک چیز کے ساتھ محرومی اٹیچ ہے، آپ اس محرومی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو آپ کو صبر خود بخود آ جائے گا۔ اب میں ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ پھر، اور اللہ پھر نوازے گا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بچہ ہے اپنی ماں کے پاس۔ اب بچہ ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں اپنی گفتگو کہیں کر رہی ہے یا وہ اپنا کھانا پکانے مصروف ہے، وہ بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ چمکدار کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ خود اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ کوشش کرتا ہوا بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں ہے، ماں کا دھیان نہیں ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ اس چیز کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے درست نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے چمکدار ہو لیکن ہیٹر ہو، گرم ہو سکتا ہے وہ بڑی چمکدار ہو، شیشہ ہو، کوئی گر جائے اس کو چوٹ لگ جائے، لیکن بچہ اپنی اس چمک کی، اس خواہش کی، اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ ادھر جا رہا ہے۔ اچانک ماں کی نظر پڑتی ہے، ماں فوراً بچے کو کھینچ لیتی ہے کہ اس چیز کہیں اوپر نہ اس کے گر جائے یا گرم ہاتھ لگنے سے ہاتھ نہ جل جائے۔ جب وہ پیچھے کھینچتی ہے، بچے کو ہوئی ناکامی اس چیز کو حاصل کرنے میں، اس کو ناکامی ہوئی ہے تو وہ چیختا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ماں اس کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن بچہ ہے وہ چیخیں مار رہا ہے، پریشان ہے۔ اب یہاں پہ میں اگین کہتا ہوں، سوچیں، یہی زندگی کے اندر اگر ہمارے جب بھی کوئی ناکامی آتی ہے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں، آپ فوراً اس بچے کی ایگزامپل کو اپلائی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز اچھی ہو آپ کے لیے اور وہ آپ کو دے نہ رہا ہو؟ بظاہر زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے وہ چیز حاصل نہیں کی، میں ناکام ہو گیا، لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، بالکل اس ایک ماں کی طرح آپ سوچیں، اس نے 70 گنا زیادہ پیار ہے آپ سے، اپنے انسان سے، وہ آپ کو بچا لے گا اور آپ کو نہیں پتا ہے کتنے بڑے خطرے سے آپ بچ گئے ہیں۔ اب اس طرح سوچیں گے کہ وہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اللہ کی رضامندی نہیں تھی اس میں، اس وجہ سے آپ پیچھے ہو گئے، اور جب پیچھے ہو گئے تو آپ ایز اے ہیومن بینگ یہ سوچیں کہ میرے لیے وہ درست نہیں تھا، اور اللہ کی اگر خوشنودی اس میں ہے تو بالکل اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، میں بالکل خوش ہوں۔ اللہ کی رضا پہ خوش ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ کو خوش رکھنا ایسے معاملات میں کہ زندگی میں ہم نے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں نا، وہ دیکھیں جی فلاں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کے متبادل کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بہت ادھر یا آگے جوڑا ہو یا جمع کیا ہو، اور اللہ کے معاملات کو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہے کہ اگر ایک بندہ بہت مالدار آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت ریل پیل ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا فضل ہے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح آزماتا ہے۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، بلکہ ایک میں اسی طرح پڑھ رہا تھا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزما رہا ہے، کسی کو دے کے، کسی کو محروم کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو محروم کرنے ادھر کے اس کے پاس سے جاؤ، اس کے پاس جاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو وہ ناشکری والے کلمات کہہ رہا ہے تو وہ لکھے جاتے ہیں کہ یہ میرے نہ دیے ہوئے پہ ناشکری اور بڑا سردہ ہے، بڑا غمگین ہے، بعض اوقات شکوہ بھرے لہجے میں باتیں اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ آزمائش میں ناکام ہوا۔ ہاں دوسرے لفظوں میں جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو نے میری، وہ پازیٹیو دیکھتے ہیں، تو نے مجھے صحت دی ہے، چلو کوئی بات نہیں، دولت نہیں دی، تو مجھے اتنا اچھا رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اولاد نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر پھر بھی اس حال میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں وہ گنا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ ایک امیر آدمی ہے، وہاں بھی اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، اگر وہ کہتا ہے دیکھیں جی میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے شب و روز ایک کر کے اتنا میں نے پڑھ لکھ کے، اتنا میں نے اپنا ذہن کا استعمال کر کے اپنی یہ امپائر کھڑی کی ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ناشکری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اللہ کے بندوں میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے صبر جو ہے، یہ ہم نے اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم پھر ناکام ہو گئے، اور صبر ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی محرومی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں محرومی ہے لائف میں آپ کی یا میری، تو اس کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ یہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو محرومی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے صبر، اور جو صبر جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ صبر کا اجر دینا تھا، اس وجہ سے اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے۔